اداروں کی بڑی کامیابی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹ ورک پکڑا گیا۔ FIA کے مطابق انسانی اسمگلرز شہریوں کو بیرون ملک روزگار کا جھانسا دے کر لوٹنے میں ملوث تھے۔ گروہ جعلی دستاویزات کی تیاری میں مہارت رکھتا تھا، جس کا اپنا پرنٹنگ پریس تھا، تعلیمی اسناد، بینک سٹیٹمنٹ چھاپتے تھے۔ مختلف ملکوں میں سیاسی پناہ لینے والے افراد بھی اس گروہ سے معاونت لیتے رہے۔ گرفتار نیٹ ورک کا انٹرنیشنل ڈنکی گروہوں سے رابطے کا انکشاف، مجرمانہ سرگرمیوں میں بھارتی اور افغان باشندے بھی ملوث ہیں۔ دوران تفتیش پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش بھی بے نقاب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹیلیجنس ایجنسی اور FIA لاہور کو شاباش، کہا انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ PTI کا اسلام آباد کے علاقے سنگجانی میں جلسہ، سٹیج کی تیاری، 20,000 کرسیاں لگا دی گئیں، بڑی سکرینیں بھی لگائی جا رہی ہیں، کارکن پہنچنے لگے۔ GT روڈ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، پنجاب خیبر پختونخوا سے داخل ہونے والے GT روڈ کے راستے بند، راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ فیض آباد، کھنہ پل، رواٹ ٹی چوک، 26 نمبر چونگی پر کنٹینر لگا کر راستے سیل کیے گئے۔ مری روڈ کو بھی مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ جڑواں شہروں کے متبادل راستوں پر پولیس تعینات۔ PTI نے سوابی انٹرچینج پر استقبالیہ کیمپ لگا دیا۔ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے مختلف اضلاع سے سرکاری مشینری پہنچا دی گئی۔ ریسکیو 1122 کی 20 فائر فائٹرز گاڑیاں، 5 کرینیں، ایکسکیویٹر بھی بیس کیمپ پہنچ گئے ہیں۔ جلسے کے لیے جانے والے قافلوں کی قیادت علی امین گنڈاپور کریں گے، اس سے پہلے خطاب بھی کریں گے۔ PTI کو جلسے کے وقت اور روٹ کی پابندی کرنا ہوگی، سٹیج پر آنے والے مہمانوں کی فہرست دینا ہوگی، خلاف ورزی پر منتظمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے PTI کو جلسے کی شرائط سے آگاہ کر دیا۔ تھانہ سنگجانی پولیس نے ہوٹل، گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹس 9 ستمبر تک بند رکھنے کی ہدایت کر دی۔ کسی کو رہائش، کھانا یا کوئی سامان نہیں دیا جائے گا۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے پر کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں لانگ مارچ ہوگا نہ دھرنا، جلسہ پرامن ہوگا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ سے درخواست ہے NOC ہے تو رکاوٹ نہ ڈالیں۔ علی امین گنڈاپور بولے بار بار لٹیروں کو NRO دیا جاتا ہے، حقیقی آزادی لے کر دم لیں گے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں ملک کی بڑی شاہراہوں کو بند کیا گیا، ٹول پلازوں پر PTI کے قافلوں کو روکا گیا۔ ہونے پہ 5,000 کا ریٹ تھا تو جلسہ اٹینڈ کرنے پہ جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے۔ ان کو تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں، کھیلنے کا موقع دیا ہے، لیکن رونا دھونا نہیں چلے گا۔ آپ کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے سوائے حالات خراب کرنے۔ اسلام آباد میں آج تماشا ہونے جا رہا ہے۔ جلسہ منسوخی کا ریٹ تو 5,000 روپے تھا، آنے کے ریٹ کا پتہ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا ہے، کوئی رونا دھونا نہیں چلے گا۔ حالات خراب کرنے کے علاوہ آپ کو ہر چیز کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ چھوٹ اور کیا ہوگی کہ اشتہاری بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ سرچ آپریشن کے دوران سنگجانی میں مشکوک بیگ سے دستی بم، ڈیٹونیٹر اور بارودی مواد ملا۔ پولیس کا کہنا ہے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی ہے۔ صدر مملکت نے اسلام آباد میں جلسے جلوس ریگولیٹ کرنے کے بل پر دستخط کر دیے۔ پرامن اجتماع اور امن عامہ بل قانون بن گیا۔ اجازت کے بغیر جلسہ کرنے پر 3 سال قید کی سزا ہوگی، دوسری بار غیر قانونی جلسہ کرنے پر 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لیاقت بلوچ نے کہا مذاکرات معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے محسن نقوی اور عطا طارر منصورہ آئیں گے۔ محسن نقوی نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طلبہ کے مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، فلسطینی بھائیوں کا خون بہہ رہا ہے، مسلم حکمران آواز بلند نہیں کر رہے، غلامانہ ذہن کے لوگ اپنے مفاد کے لیے تاریخ بھول جاتے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب،
کہا عالمی آقاؤں کے کہنے پر دینی مدارس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، امن نہیں دے سکتے تو ٹیکس کیوں دیا جا رہا ہے؟ یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس دوارکا پر حملہ کیا اور صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آپریشن سومناتھ میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا۔ پاک بحریہ کی بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار بھی زمیں بوس ہو گیا۔ یوم بحریہ پر خصوصی ویڈیو ہر لحظہ تیار جاری کر دی گئی۔ ویڈیو میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں اور تیاریوں کا اظہار کیا گیا۔ 1965 اور 71 کی جنگ میں بہادری کی داستانیں رقم کرنے والوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم بحریہ پر وزیر اعظم شہباز شریف کی پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ کی غیر متزلزل لگن اور ثابت قدمی مثالی ہے۔ پاک بحریہ کی خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم بحریہ پر بہادر سمندری محافظوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ کہا پاک بحریہ کے جانبازوں نے سمندری حدود کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو شکست دی۔ پاک بحریہ ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ موجودہ سیاسی حالات ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سینیٹر فیصل واڈا سے ہوں گے اہم سوالات۔ سینئر اینکر پرسن محمد مالک اور رؤف کلاسرا پیش کریں گے بھرپور تجزیے۔ دیکھیے AIY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آج رات 10 بجے وسیم بادامی کے ساتھ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی کا مطلع جزوی ابر آلود ہے، رات کے اوقات میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ قوموں کا مقدر بدلنے میں تعلیم اور خواندگی کا اہم کردار۔ صدر مملکت آصف زرداری کا عالمی یوم خواندگی پر پیغام۔ کہا آج ہم ہر شہری کو تعلیم فراہم کرنے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ خواندگی میں اضافے کے لیے بے نظیر تعلیمی وظائف دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تعلیم کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ تعلیم اور خواندگی ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ملائیشیا میں پاکستانی کھلاڑی کی دھماکے دار پرفارمنس۔ نور زمان ایس چیلنجر ٹور اسکواش کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں میزبان کھلاڑی کو شکست دی۔ نور نے 3-1 سے فتح حاصل کی۔ فائنل میں آج روایتی حریف بھارت کے ویلاون سے مقابلہ ہوگا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ہمت دی اور مجھے کامیاب کیا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات ہو نہیں سکتی۔ آل پاکستان سے فرسٹ پوزیشن یہ ایک خواب ہوتا ہے ایتھلیٹ کا۔ میری یہ جیت میرے استادوں کے لیے اور میرے ماں باپ کی۔ اور پشاور میں میراتھن سیالکوٹ کے محمد قاسم نے جیت لی۔ قاسم کی پہلی پوزیشن 4 لاکھ کی انعامی رقم بھی جیت لی۔ کامیابی استادوں اور والدین کے نام کر دی۔ اختر نے دوسری پوزیشن کے ساتھ 3 لاکھ روپے کا انعام حاصل کیا۔ صدام تیسرے نمبر پر رہے۔ ریس چمکنی سے شروع ہو کر حیات آباد سپورٹس کمپلیکس پر ختم ہوئی۔